أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. 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 حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. الله
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على إبراهيم وعلى رب هذه الدرجة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے۔ انگن درود و سلام
جناب نبی آخر الزمان سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر محترم سامعین، ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، اس حوالے سے اسلامی معاشرے کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اسی طرح رب تعالیٰ کی آیات، اسلامی شعائر اور اسی طرح دیگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دین ہے، اسلام کی علامت ہے، ان کو لاعلمی، جہالت یا پھر اپنی بدقسمتی کی وجہ سے ان کا استخفاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، قرآن مجید ہو یا رب تعالیٰ کی ذات ہو، یہ مسئلہ بڑا حساس ہے۔ انسان کے دل کے اندر تقدس کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام، عظمت، اسی طرح رب تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن بظاہر زبان سے کوئی استخفاف ہوتا ہے، استہزاء ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوء ادبی ہوتی ہے، تو وہ بھی بربادی اعمال کا سبب بن جائے گی۔ کبھی انسان کہتا ہے دل سے تو نہیں، لیکن جو وہ مذاق اڑاتا ہے کسی اسلامی طریقے کا، اسلامی عبادت کا، نماز ہے، داڑھی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ جو اسلامی شاعر ہیں، اسلامی پہچان ہیں، ان کو مذاق کے انداز میں پیش کرنا یہ کفر ہے۔ لا علم اور جاہل انسان سے ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے، بشرطے کہ لا علم ہو، جاہل ہو، اور کوئی کلمہ ایسا زبان سے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نکل جائے تو وہ اس کی پوری تصدیق اور توثیق کی جائے گی، لیکن پھر بھی ذہن میں رکھیے کہ دل کے اندر ایمان بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی ہے، قرآن مجید کی محبت بھی ہے، زبان کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے، بظاہر اعمال کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اولین جو مخاطب ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، ان کو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو نبی کی آواز سے اونچی تم نے آواز نہیں کرنی، جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کو بآواز بلند انسان بلاتا ہے، بولتا ہے، اور اونچی آواز سے بلانا نہیں ہے آپ کو، آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، آپ کے سامنے اونچا نہیں بولنا۔ نقصان کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ استدلال فرمایا
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن ان سے بھی اس انداز میں خطاب ہوا کہ اگر ظاہر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری زبان سے سوء ادبی ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، کوئی استثناء نہیں ہے۔ شروع میں کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا علمی اور جہالت کی بات نہیں ہے، بلکہ آگے حکم سنا دی ان تحبط اعمالکم۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے، جہاں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کا نام نامی اسم گرامی، آپ کے ذکر خیر کے وقت انسان ادب کا خیال رکھتا ہے، وہاں رب تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ بھی ادب، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب، آیات اور اسلامی تعلیمات اور جو اسلامی شعائر ہیں ان کے اندر بھی وہی اسلوب اختیار کرے جو کہ حسن ادب کا ہے۔ سوء ادبی اور بالخصوص جب اس کے دل کے اندر ٹھٹھا کرنا اور استہزاء کرنا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ ہے، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، جب ان سے پوچھیں نا، ان سے استفسار کریں یہ تم نے بات کیوں کہی ہے، تو وہ کہتے ہیں انما نخوض ونلعب، انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو یہ ٹھٹھا مذاق بطور مذاق یہ بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں مذاق کے لیے اللہ ملا ہے، رب تعالیٰ کا کلام ملا ہے، تمہارے استہزاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر اور معذرت نہ کرو، تم نے ایمان کے بعد کفر کر دیا ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، معلوم ہوا کہ آدمی مسلمان بھی ہے، اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث صحیحہ ہیں، جو آپ نے تربیت اور تعلیم فرمائی، دین کے شعائر میں سے کسی بھی چیز کا انسان ٹھٹھا اور مذاق اڑاتا ہے تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر کر دیا۔ محترم سامعین، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر ہم مزید اس مسئلے کو وضاحتی انداز میں لیں تو 4-5 قسمیں بنتی ہیں استہزاء اور مذاق کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی اور ذات کے ساتھ۔ کمیونسٹ، ملحدین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، مختلف آئی ڈی بنی ہوئی ہیں، اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، مجہول قسم کے، ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں، رب تعالیٰ کی توہین، انبیاء علیہ السلام کی توہین، اور اسی طرح اسلامی شعائر۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلم معاشرہ ہو، فنکشن اور شادی کے موقع پر اس مسلم معاشرے کے اندر مسلمان ہوں اور وہ اپنے تبلی سرنگے اور ڈھولک پر نماز کا مذاق اڑائے، نماز، قیام، ڈانسنگ، رکوع میں ڈانس، اور آخر تک جس طرح کہ رقص ہوتا ہے، قیام، رکوع اور پیچھے سے پشت اور سرین ہلایا جا رہا ہے نماز پڑھ کے، رکعات ادھر ڈھولک پہ۔ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ پاکستانی۔ یہ ہمارے ذمہ داران کدھر ہے؟ چھوٹے چھوٹے سیاسی معاملات میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ بس یہی ہے اللہم لا تقتلنا بغضبک
ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. رب تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں اپنے غضب کی لپیٹ میں نہ لینا، ہمیں اپنے غضب کی لپیٹ میں لے کر برباد نہ کر دینا. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک. اور کہیں اجتماعی طور پر ایسے لوگوں پر، ہم پر اپنا عذاب مسلط نہ کرنا، ہمیں ہلاک نہ کرنا. وعافنا قبل ذلک. اور اس سے پہلے ہمیں عافیت میں رکھنا. یہ رب تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. کبھی دین کے ساتھ مذاق اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فن لینڈ کا وزیر خارجہ، آپ حیران ہوں گے، اس کے اپنے تاثرات ہیں. وہ کہتا ہے سیاہ فام سے مذاق کیا جائے تو کہتے ہیں یہ کالے اور گورے کی تفریق عصبیت اور نفرت کو جنم دیتی ہے. گورا اگر کالے سے ٹھٹا اور مذاق کرے، اور اگر یہودیت کے ساتھ مذاق اور ٹھٹا مذہب کی بنیاد پر ہو تو پھر بھی یہی مسئلہ ہے کہ جی فرقہ واریت کو اور ایک مقدس سامی خاندان کو ہٹ کیا جا رہا ہے، یہودیت کو ہٹ کیا جا رہا ہے، ایک مذہب کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح کسی عورت کو انسان ہدف بنائے، ایک مرد اس کے ساتھ برا سلوک کرے تو حقوق نسواں کے نام سے ہیومن رائٹس کی جو تحریکات ہیں متحرک ہو جاتی ہیں، بھرپور انداز میں دفاع ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، آوازیں اٹھتی ہیں، عورت کی آبرو مجروح ہوتی ہے. یہ حقوق نسواں کے نام پر اس کے علمبردار عورت کو احترام ملنا چاہیے، عزت ملنی چاہیے. اس کے تاثرات ہیں کافر کو. وہ کہتا ہے جب اسلام، مسلمان اور نبی اسلام پر گفتگو تبصرہ ان کے ساتھ استہزاء اور ٹھٹھا ہوتا ہے تو اس کو حریت کا نام دیا جاتا ہے، آزادی خیال کا نام دیا جاتا ہے. جب ایک مسلمان کے مذہب اور نبی آخر الزمان کو ہدف بنایا جاتا ہے تو یہ پروپیگنڈے کرنے والے کہتے ہیں جی اس میں آزادی خیال ہونی چاہیے. یہ ایک پرسنلی بات ہے، جو کوئی مرضی کہے. کہتا ہے یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی، ہر چیز میں ڈیفینس ہے. اور آ کے اسلام کے بارے میں یہ کچھ کہا جاتا ہے. یہ واضح طور پر اسلام کی دعوت ہے، اسلام سے دشمنی ہے، جو کہ مختلف رنگوں میں جس کا اظہار کیا جاتا ہے. یہ مسئلہ اسلام اور کفر کا ہے. رب تعالیٰ کی نعوذ باللہ حد تک رب تعالیٰ کے شاعر دینیہ ان کا مذاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، نعوذ باللہ یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. صرف رب تعالیٰ کسی فرمان پہ میں اکتفا کرتا ہوں، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تو لہٰذا جو ڈھولک کی تھاپ پر نماز کے اندر اس طرح رقص کرتا ہے اس انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا انسان مرتد ہو جاتا ہے. اتنا تو شعور ہے نا اسلام کے ناطے سے، کیونکہ میں لا علم ہوں. ایک مسلمان اس کو نماز کا بھی نہ پتا ہو، ایک مسلمان تو یہ بھی جانتا ہے کہ طبلہ، سرنگی، یہ آواز و ساز کے آلات، یہ ڈھولک، یہ اسلام کے اندر ناجائز ہیں. یہ جائے کہ ڈھول کی تھاپ پر ایک نماز پڑھ کر دکھا کر اس پہ ناچے اور اپنے سرین ہلائے، کہ رب تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. محترم بھائیوں، یہ ہے رب تعالیٰ کے ساتھ استہزاء. اور استہزاء، مذاق کی یا رب تعالیٰ کی آیات کے بعد صحابہ کرام کو ہدف بنانا، یہ بھی بہت بڑی جسارت اور جرم ہے. ہم ایک مثال لے لیتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یعیدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، یعیدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ. اب رب تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ یہ کام نہیں کرنا.
سورۃ النور کی تلاوت فرمائیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رب تعالیٰ نے بریت نازل فرمائی. اب کسی حوالے سے اپنی تقاریر کے اندر تلمیحاً اشارتاً یا کھلا کر ان کی عصمت، ان کی عزت، ان کی شخصیت پہ، ان کی ذات پہ، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے، شخصیت ہے، اس پہ تبصرہ کرنا، مورد الزام ٹھہرانا، یہ صراحتاً کفر ہے اور رب تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلانے کے مترادف. علی ھذا القیاس کسی بھی ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی اس طرح بے باکانہ انداز میں تبصرہ ذات پہ کرتا ہے تو وہ تبصرہ ام المؤمنین پہ نہیں، وہ رب تعالیٰ کی کتاب پہ ہوگا، وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات پہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی ازواج مطہرات کا انتخاب فرمایا وہ اس امت کی مثالی خواتین ہیں. اگر عام سے امتی کے عقد میں کوئی عورت آ جائے، اس کے ایمان معاشرے میں بھی، اس کے ایمان اور پاک بازی کے پیش نظر لوگ اس کی زندگی کو مثالی سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کجا، وہ خواتین بھی خوش نصیب ہیں جو مختلف صحابہ کرام کے عقد میں آئیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو لیجئے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، ان کی شخصیت کو لیجئے، سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار، ان کی زوجہ محترمہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کے بارے میں نظر دھرائیے. رب تعالیٰ نے یہ فیصلے ایسے نہیں کر دیے، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے وہ اس امت میں اعلیٰ ترین انتخاب ہے. وہ ازواج مطہرات جو آپ کے عقد میں آئی ہیں اور ایمان پر قائم رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہی ہیں، وہ بحمد اللہ اس امت کی سب سے اعلیٰ و عرفہ خواتین ہیں. لہذا ان پہ تبصرہ، وہ جو رب کریم کی ان کے متعلق آیات ہیں ان پر تنقید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ بالواسطہ تنقید ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین کو دیکھیے، قرآن مجید کے اندر بہت سی آیات ملیں گی. ہم اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں. جو بندگان الہی ہیں، مومنین ہیں، ان کے ساتھ استہزاء کرنا، مومنوں کے ساتھ استہزاء کرنا، محترم بھائیوں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. مذاق شخصیت سے بھی ہوتا ہے. مذاق کرنے والے داڑھی سے بھی مذاق کرتے ہیں، لباس سے بھی مذاق کرتے ہیں. یہ جو وضع خطا ہے نا، اسلامی وضع خطا، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ سنت مبارکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے. ایسے دیکھا ہے معاشرے کے اندر انسان کوالیفائیڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، یہاں تک کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، شیخ الحدیث ہے، معلم اور استاذ ہے، مصنف اور محقق ہے، لیکن بعد بدقسمت بد نصیب لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو ہی کوئی پرابلم مسئلہ ہوتا ہے تو صرف اور صرف اس کی یہ سنت کو دیکھ کر برس پڑتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ بذات با اخلاق انسان ہے، با کردار ہے، لیکن کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فوراً تبصرہ فرماتے ہیں. اس شخصیت پہ تبصرہ نہیں ہے، وہ تو صاحب علم ہے، وہ تو ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، وہ تو شیخ الحدیث بہت سے سینکڑوں ہزاروں کے نزدیک وہ محترم و معظم ہے. جو تو نے فوراً چڑھائی کی ہے وہ اس پہ نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چڑھائی کی ہے، آپ کی عظمت کو مجروح کیا ہے
تو نے حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی ہے. اس لیے ہر معاملے میں کبھی اختلاف ہو جائے تو چھوٹی سی بات نام لے کے مولویان ایسے جی مولوی ایسے نہ میرے بھائیو، یہ کلمہ بڑا زہر آلود ہے. شخصیت کا نام لیں، اس نے جرم کیا ہے، اس مجرم کو نومینیٹ کیا جائے، اس کے شعار کو بدنام نہ کیا جائے. غلطی سے تو کوئی بھی ممرہ نہیں ہے. کبھی ایسے سنے کہ معاشرے میں کہتے ہو غلطی کسی ہو، وہ جی فلاں کلین شیو نے کی ہے، وہ کلین شیو ایسے ہیں. نہیں، ایسے میں نے تو نہیں سنا. کوئی بات ایسی ہو وہ کلین شیو ایسے ہیں جی، یا فلاں خاص محکمے کے لوگ ایسے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے جب اس حوالے سے تبصرہ ہوتا ہے تو بڑا لبرل طبقہ اور اس قسم کے لوگ میرے بھائیوں کہیں رب تعالیٰ کے ہاں یہ زہر آلود کلمہ، اس سے نفرت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی پکڑ میں نہ آ جائے. ان کا احترام کریں، گناہگار ہم سب ہیں. کیوں؟ یہ عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے ہے، لباس کی وجہ سے ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا، آج جو لوگ شلوار پہ تبصرہ، ہنسی مذاق میں اشارات، کبھی کچھ فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. مجرم لوگ جو ہے نا دنیا کے اندر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ایمان والوں سے ٹھٹھا اور مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے، آنکھوں سے اشارہ، آنکھیں مارتے، دیکھو بھئی ہوتا ہے ایسے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، جب گھر پلٹتے تبھی وہ تبصرہ ہو رہا ہے، اہل ایمان پہ تبصرہ ہو رہا ہے، دینداروں پہ تبصرہ ہو رہا ہے، مولویوں پہ تبصرہ ہو رہا ہے، نمازیوں پہ تبصرہ ہو رہا ہے. علماء کرام بڑا میدان کھلا ہے، ہر شخص غنیمت سمجھتا ہے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ اہل ایمان ان پہ ہنسیں گے. علی الارائک ینظرون، تختوں پہ بیٹھے جو رب تعالیٰ کے عذاب اور عقاب میں ان ٹھٹھا اور مذاق اڑانے والے مجرمین کو دیکھیں گے. حقیقی ہنسی اور حقیقی خوشیاں تو اہل ایمان قیامت والے دن اپنے تختوں محلات اور جنت میں بیٹھ کے ان کا مذاق اڑائیں گے. وہ موقع ہے مذاق اڑانے کا. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، کہ کفار جو کرتے ہیں نا ان کو ان کا بدلہ ضرور ملے گا. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. اس صحابہ کرام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی اور پھر صحابہ کرام نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق حصہ لیتے تھے. تو منافقین جن کے دلوں میں کفر تھا، جو حسب توفیق اپنی غربت اور ناداری کے باوجود بھی اثار و قربانی سے کام لیتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی ہیلپ اور مدد کے لیے بڑے شوق و ذوق کے ساتھ تعاون کرتا تو اس کا بھی ٹھٹھا ہوتا، اس کی کیا ضرورت ہے، مذاق اڑاتے. اور جو زیادہ لے کے آتے ان کو بھی نہ چھوڑتے، کبھی ریاکار کرتے، کبھی دکھلاوا کرنے والے کہتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو دل کی خوشی سے رب کی رضا کے حصول کے لیے اپنے صدقہ خیرات میں حصہ ڈالتے ہیں، یہ لوگ منافقین جو ٹھٹھا کرتے ہیں نا اس کے اندر کفر ہے، یہ ذہن میں رکھیے. جو اس طرح کے تبصرے کرے یقین کیجئے اس کے دل کے اندر نفاق ہے. منافقین کی صفات پڑھ لیجئے، منافقین کی صفات میں یہ چیز شامل ہے جو اہل ایمان سے ٹھٹھا کرتے ہیں، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل ایمان کا صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ ان کی نشانی ہے، یہ منافقین کی صفت ہے. یلمزون المتطوعین فی الصدقات،
نشانہ بازی اور تان و تشنیع کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ یہ جو سورہ توبہ کی آیت آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے نا، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر کے اندر یہ واقعہ شان نزول میں ذکر فرمایا ہے، اور شیخ مقبل الوادعی نے، مقبل بن ہادی الوادعی، بہت بڑے محقق اور محدث گزرے ہیں، سند اس کی صحیح ہے، تمام رجال اس کے ثقہ ہیں، المسند الصحیح کے اندر وہ ایک شخص تھا صحابہ کرام پہ مجلس میں بیٹھا ہوا، وہ کہتا ہے لا ارغب بطونا، یہ تو سادے انداز میں صحابہ کی طرف اشارہ کہ یہ تو بڑے پیٹو ہیں، پیٹ کی فکر پڑی رہتی ہے، ولا اکذب السنتا، نعوذ باللہ، ان سے بڑھ کر تو جھوٹے ہی نہیں ہیں کوئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ علماء صحابہ کرام کے بارے میں تو تبصرہ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، ہاں ایک شخص نے انہی میں سے کہا کہ تو منافق ہے، اس طرح کی غلط باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا جی میں تو ایسے ہنس رہا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ اس قسم کی طعنت نہیں، یہ تو وہ لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اجمعین، پیارے پیغمبر کی تربیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے تھے، تو کاروبار نہیں، بزنس نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے حدیث کے حصول کے لیے، جو بھی زبان سے موتی گرتا فوراً سمیٹ لیتے، پیارے پیغمبر کی زبان اطہر سے جو ہی کوئی کلمہ نکلتا فوراً محفوظ فرما لیتے، اور کوئی فکر نہیں تھی، نہ تجارت کی، نہ کاروبار کی، نہ پیٹ کی، کوئی پیٹ کی پرواہ نہیں تھی، اس ٹائم کھا لیا اگلے ٹائم کی پھر فکر لاحق ہو جائے۔ ایک دفعہ تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ بھوک سے دورہ پڑنے لگا، بے ہوشی طاری ہونے لگی، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ صفہ میں سے تھے، لوگوں کی طرف سے کھانا آتا، تعاون ہوتا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت فرما دیتے، لیکن اب حالات ایسے تھے، روڈ پہ پڑے ہیں، صحابہ کرام گزرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی تفسیر ذرا کر دو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، اہل ایمان کی نشانی ہے وہ رب تعالیٰ کی محبت یا اپنے مال کی محبت کے باوجود، ضرورت کے باوجود مساکین و فقراء کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلا کر کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کھانا کھلانے کے بعد شکریہ کے بھی منتظر نہیں ہوتے، احسان کرنے کے بعد دوسرے کے شکریہ کے منتظر نہیں رہتے، اگلے شخص کی تعریف کے منتظر نہیں رہتے، تعریفی کلمات اور اپنی تعریف کروانے کے منتظر نہیں رہتے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، جب بھی رب تعالیٰ نیکی کی توفیق نصیب فرمائے بے لوث ہو کے نیکی کریں، آپ کوئی ذہن میں خیال نہ آئے، اور کوشش کریں کہ اس کا معاوضہ بھی نہ لیا جائے، اگر کوئی مل جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، دل کے اندر وہ جذبہ نہ ہو، کچھ نہ کچھ ملے، تعریف ہو احسان کے بعد۔ تو سیدنا ابو ہریرہ اہل ایمان کے بارے میں نہیں آیت پڑھ کے سناتے ہیں، خود بھوکے ہوتے ہیں، گرے پڑے ہیں، اتنی ہمت نہیں کہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابوبکر صدیق گزرتے ہیں اور دیگر صحابہ گزرتے ہیں، لیکن اشارہ سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ اتنی خودداری ہے کہ کسی گھر میں جا کے نے کہا بھائی اب تو نوبت فاقوں پہ آگے کچھ کھانا کھلا دو، نہیں، تربیت ہی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہی نہیں تھا، غیرت سکھائی ہے، مصائب کو جھیلنا سکھایا ہے، دولت کی محبت دل میں نہیں بسائی، ایمان کو جاگزیں کیا ہے۔
صحابہ کو ایمان سکھایا ہے، غیرت سکھائی ہے، عزت سکھائی ہے، وقار اور اپنی شخصیت کو بنانا سکھایا ہے، تواضع سکھائی ہے، غربت میں بھی خودداری سکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، یہی آیت اللہ کے رسول اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، کہتے ہیں آؤ ابو ہریرہ میرے ساتھ، آؤ میں اس کی تفسیر کرتا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں، آؤ۔ اور جا کے پھر آپ کو پیارے پیغمبر نے دودھ پلایا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تبصرہ۔ انہیں کہا جی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، قل اب اللہ و آیات و رسول کنتم تستہزئون۔ مذاق کے لیے مدرسے ملے ہیں، مساجد، یہ مولوی، یہ دیندار، اسلامی لباس، پگڑی، ٹوپی، یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا، بڑے بڑے الفاظ۔ اگر اندر ایمان ہے تو حقیقت ہے پھر اس کا اوپر بھی اظہار ہوتا ہے، اگر اندر کھوکھلا ہے نا تو باہر بھی جرأت نہیں پڑتی۔ یقین کیجئے اندر کا ایمان مضبوط ہے، جب گلاس بھرتا ہے تو پانی کو اگلتا ہے، پانی چھلکتا ہے۔ جب اندر ہی ایمان نہیں ہے تو باہر بھی پھر رب تعالیٰ کے دین کے اظہار کی طاقت نہیں نصیب ہوتی۔ اندر پاورفل ہے۔ صحابہ کرام کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، اخلاص کی وجہ سے اس قدر ان کے اندر ایمانی طاقت اور قوت بھر دی، بڑے بڑے بادشاہان کے مقابلے میں گئے ہیں، واللہ چیتھڑے پہنے اور زنگ عدود تلواریں، اوپر میانے بھی نہیں ہیں، لیکن غیرت، جرأت، شجاعت، قوت ایمانی یہ تھی کہ بڑے بڑے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے۔ یہ دولت سے ہمت تو پیدا ہوتی ہے، بہت کچھ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جو طاقت ایمان کی ہے، اس ایمانی طاقت کے سامنے نہ کسی ملک بادشاہ کی بادشاہ ٹھہرتی ہے، نہ کسی وزیر کی وزارتی سامنے ٹھہر سکتی ہے۔ یہ جرأت جوان مردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ تو اگر اندر ایمان ہے نا تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ ٹکر لے لیتا ہے، وہ جم جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اندر سے مسلمان بنائے۔ اور جس کے اندر نفاق ہے نا، بس ایک ہی بڑی نشانی سمجھ لیجئے، نشانیاں تو بڑی ہیں، جب اندر کفر اور نفاق ہے، کفر کے بھی درجات ہیں، منافقت کے بھی طبقے اور درجات ہیں، تو جس طرح اندر کا نفاق اور ایمان میں گڑبڑ ہے، اسی طرح منہ سے زیادہ انسان بکواس کرتا ہے، زیادہ ایمان اہل اسلام مومنین کے خلاف بھڑکے گا۔ اور جس درجہ اندر ایمان ہے نا، اپنی کمزوری اور نظر آتی ہوئی کمزوری کی وجہ سے شخصیت جتنی بھی گندی لگتی ہے، لیکن اسلامی شاعر، اسلامی لباس کی وجہ سے اس کو شرم آتی ہے، یار اس بات کو پھیلاؤں یا منہ سے نکال، یہ پیچھے کیا ہے؟ رب تعالیٰ کا دین ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اس کو شرم آتی ہے۔ یہ مذاق بنا بنا کے آدھے پھیلانا، پوسٹیں کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کے بنا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ یہ مومنوں کو بلا وجہ تکلیف اور اذیت دینی بہت بڑا بہتان ہے، یہ زبان کا حساب دینا ہے۔ زبان کو کنٹرول میں رکھیے۔ کسی مسلمان کی بے عزتی حد تک ایسے ہی مذاق میں مجلس میں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بحسب امرئ مسلم من الشر ان يحقر اخاه المسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی گناہ و شر کافی ہے کسی شخص کے لیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اس کی تحقیر کرے۔ کسی مسلمان کی تحقیر وہ اشارے سے ہو، آنکھ سے ہو، وہ ہاتھ سے ہو، وہ زبان سے ہو، اپنا بیڑا غرق کرنے والی بات ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، اس کو ملحوظ رکھیے۔ یہ زبان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل
لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ وَفِي رِوَایَةٍ 70 خَرِیفًا۔ انسان کبھی منہ سے ایسا نازیبا کلمہ نکالتا ہے، اللہ کے بارے میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، کسی مسلمان بھائی رشتہ دار کے بارے میں ہو، تنزیہ، مذاقیہ، استہزاءً، اشارتاً، قدورت، بغض، عناد، یا پھر بطور مذاق وہ بات کہتا ہے، اللہ کو وہ ناپسند ہے۔ جہنم کی آگ میں 70 سال کی مسافت جتنا لڑکتا ہی جاتا ہے، گرتا ہی جاتا ہے۔ اس لیے زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے، زبان کو لگام میں رکھیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، لمبی حدیث ہے، آپ نے فرمایا معاذ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کر، کف علیک لسانک، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ تنزیہ کلمات، یہ مذاق، ٹھٹھا اور یہ بے عزتی یہ زبان سے ہوتی ہے، اگرچہ اور بھی اس کے ذرائع ہیں، تو میں زبان کو کنٹرول میں رکھوں۔ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے رسول جو بولتے ہیں وہ بولتے تھے، انہوں نے بھی زبانوں سے تکلیفیں دی ہوں گی، لیکن جب سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا نا، پھر اس کے بعد تصور نہیں تھا، ایک الگ موضوع ہے۔ جب بات سمجھ میں آ گئی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تھا صحابہ کا فرق، اور جو ان کے تربیت یافتگان تھے، جیسے ہی قریب قریب میں چراغ سے چراغ چلتا گیا ہے نا، چراغ سے چراغ جلتا گیا ہے، وہ نور اور روشنی آگے منتقل ہوتی گئی ہے، اور اب تو طویل زمانہ ہو چکا ہے، وہ لوگ ہم سے بہت دور ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کی تعلیمات تو موجود ہیں نا۔ اللہ کے رسول زبان کا بھی مواخذہ ہوگا، انہیں ثقلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گھوم پائے، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، ہاں وہ پوچھتے زبانوں کی وجہ سے، فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ إِلَّا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ، لوگوں کو جہنم کی آگ میں جو پھینکا جائے گا نتنوں یا منہ کے بل، إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، ان کی زبانوں کی وجہ سے اوندا کر کے پھینکا جائے گا، زبانوں کی وجہ سے۔ محترم سامعین، عام جو بندگان الہی ہیں ان کا مذاق بھی نہ اڑایا جائے، بہت سی آیات ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ کبھی انسان کسی کی تحقیق کرتا ہے نا، مذاق اڑاتا ہے کسی مومن کا، یہ ہوتا ہے۔ کبھی اپاہج کو دیکھا، عموماً بچوں میں، بڑے بھی بلوغت کے بعد بھی ایسا استہزاء کرتے ہیں، کسی اپاہج کو دیکھا کہ کسی نبینے کو دیکھا، کسی مصیبت زدہ کو دیکھا، کسی معذور کو دیکھا، تو اس کا باتوں باتوں میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیے، پتہ نہیں ایسے ہو جاتا ہے، بلکہ ترمذی میں روایت بھی آتی ہے لا تُظْهِرِ الشَّمَاتَ، لیکن اب مجھے اس کی سند کنفرم نہیں ہے، اس لیے میں استدلال کے طور پر پیش نہیں کرتا۔ وہ روایت ہے کہ اپنے بھائی کے منہ پر خوشی کا اظہار نہ کر، وہ مصیبت میں مبتلا تو اس کا مذاق اڑائے، چلتے ہوئے کا مذاق اڑائے، گفتگو کرتے ہوئے تھوڑی سی زبان تھتیاتی ہے، لکنت ہے تو اس کا مذاق اڑائے، ہوتا ہے نا، لکنت ہے تھوڑی سی، توتلا بولتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو میں تو نہ سے میری اولاد میں یہ خرابی شروع ہو جائے، میرے پوتوں میں خرابی شروع ہو جائے، میرے خاندان میں شروع ہو جائے۔ اس لیے اس چیز سے کہتے ہیں جزا من جنس العمل بھی رب تعالیٰ کا قانون ہے، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے جو جرم ہے ان سے محفوظ فرمائے۔ لیکن غلطی اگر ہو جائے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، کبھی نازیبا کلمہ، ایسا کلمہ کو کفریہ بھی ہوتا ہے لیکن سبقت لسان سے پتہ نہیں چلا، ہو جاتا ہے ایسے۔ صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے نا، آپ نے مثال بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں وہ کتنا رب غفور ہے۔ بات ہے ارادے کی اور ارادہ نہ ہونے کی، ارادہ اور عدم ارادہ، ایمان کے ساتھ۔ جب انسان کا ایمان مستحکم ہے، ایمان مضبوط ہے
اور وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے، تو بھائی بھول چوک میں غلطی بھی ہو جائے تو میرا رب غفور ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن چاہے جا کہ انسان ہر وقت نافرمانی پہ تلا رہے، رب کی بغاوت پہ تلا رہے، رب تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ باقی وہ غفور رحیم ہے، اس کو رحم آ جائے۔ محترم بھائیو، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے بطور مثال ذکر فرمایا، میرے صحابہ، اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے کی توبہ سے اس طرح خوش ہوتا ہے، یعنی یہ جو آگے واقعہ ہے نا، جتنی اس شخص کو خوشی ہوتی ہے سواری گم ہونے کے بعد مل جائے صحرا میں، جنگل میں، وہ مثال بیان فرمائی۔ ایک شخص پہ کھانا ہے، اس کا نان توشہ ہے، صحرا میں سفر کرتا ہے اور آرام درخت کے نیچے کیا، سوار اونٹنی بھاگ گئی۔ اب بظاہر سینکڑوں میلوں کا سفر، موت ہی موت نظر آتی ہے، بیچارہ بیٹھ گیا، پھر لیٹ گیا، پھر کچھ دیر بعد دیکھا کہ وہ سواری اس کے سرہانے آ کے کھڑی ہو جائے، جس پہ پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، پھر سفر بھی کرنا ہے۔ تو وہ انسان دیکھ کے اتنا خوش ہو اور وہ کہے، کیا کہے، رب تعالیٰ سے مخاطب ہو، انت عبدک وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ نعوذ باللہ، کفر ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس قسم کی خوشی، غلطی جو خوشی سے بھی ہو جائے تو رب تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا جتنی اس شخص کو خوشی ہوئی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بندہ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لیتا ہے، اس توبہ سے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا، کہیں ہماری زبان، ہمارے کلام، ہمارے اشارے کنائے، آنکھوں یا ہاتھوں یا کسی بھی طور طریقے سے کسی مسلمان کی عزت آبرو مجروح نہ ہو۔ قرآن و حدیث کے جو باتیں ہیں، فرامین ہیں پیارے پیغمبر کے، یا اسلام کے شعائر ہیں، جو بھی دینی علامات ہیں، نادانستہ طور پہ بھی رب تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسے ہی ہم سے حرکت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ کچھ تاریخی طور پر ایسے واقعات ملتے ہیں، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی آدمی سوئے نا، جب سو کے اٹھے، وہ رات کی نیند ہو، دن کی نیند ہو، تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، ہوتا ہے نا ٹب ہے یا کوئی کھلا برتن ہے، اس میں براہ راست ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 دفعہ دھو لیا کرے۔ فِنَّ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، پتہ نہیں کہ اس کا ہاتھ کدھر پھرتا رہا ہے، کبھی انسان خارش کرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو ایک شخص نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے؟ نہیں، صحیح حدیث میری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، آ جائے تو سو بسم اللہ الحمدللہ، نہ آئے تو آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صاحب علم سے مشورہ کر کے سمجھ لیا جائے۔ میری عقل میں نہ آئے تو انسان ٹھکرا دے، غلط ہے۔ تو شخص نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، انسان کا ادھر ادھر ہاتھ ہو، میں اپنا اظہار بند مضبوطی سے باندھ لیتا ہوں، اب میرا ہاتھ کدھر جائے گا؟ یہ کیا ہوا بھئی، اس کا ہاتھ کہاں پھرتا رہے گا؟ مذاق اڑایا۔ اگر وہ کہتا ٹھیک ہے، قبول کرتا کہ بھی ہو سکتا ہے ایسے، اس نے حدیث کو سیریس انداز میں نہیں لیا۔ جب وہ صبح بیدار ہو تو چیخو پکار کر رہا تھا۔ واقعے میں آتا ہے کہ اس کا پورا ہاتھ اس کی دوبر میں گھسا ہوا تھا، وہ چیخو پکار کر رہا تھا۔ اس نے توبہ کی، معافی مانگی، تو پھر اس کی جان چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی طرح ایک شخص، جیسے طلبہ جاتے ہیں، سمجھدار آدمی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے نا، جو طالب علم حصول علم کے لیے نکلتا ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز ہے، اس کو پروٹوکول کہ فرشتے بھی اپنے پر بچھا دیتے ہیں، بہت بڑا پروٹوکول ہے۔ اس نے مذاق میں کہ
آج تو میں فرشتوں کے جو ہے نا پر روند کے چھوڑوں گا. وہ آدمی کہتا ہے روندوں گا آج. تو کیا ہوا؟ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ فوراً اس کے قدم جو ہے شل ہو جاتے ہیں اور وہ فالج زدہ ہو کے زمین پہ گر پڑتا ہے، ٹانگیں مفلوج ہو جاتی ہیں. ایسے اور بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت، اللہ کے رسول، نبی آخر الزمان، رب تعالیٰ کی آیات، اس کا تو تصور بھی نہ ہو سکتا، لیکن جو ہے نا شاعر اسلام، دین، داڑھی، لباس، اس پہ تبصرے، یہ بھی اندر کے نفاق کی بات ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو جو بھائی بیمار ہیں ان کے حق میں بھی دعا کریں، اور جو مقروض ہیں رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ان کے بھی اللہ تعالیٰ جو قرضے ہیں، بوجھ ہیں، ان پر وہ ادا فرمائے. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.